کتاب ایک سفر اپنے مراد کے ہمراہ، مصنف ڈاکٹر مقصود الحسن عظیمی۔ صبح قاضی صاحب کی زبانی معلوم ہوا کہ آج مرشد کریم کا پروگرام اسلام آباد جانے کا ہے۔ آپ شفیق صاحب کے یہاں رہیں، ہم سب وہیں اکٹھے ہوں گے۔ شفیق صاحب تو یہ خبر سن کر نہال ہو گئے۔ ہم ان کے ہمراہ ان کے گھر آ گئے۔ وہاں وہ مرشد کریم کے استقبال کی تیاریاں کرتے رہے۔ ہم انہیں تیاریاں کرتے دیکھتے رہے۔ چائے میں فلاں شے ہونا ضروری ہے، فلاں سیٹ نکال لو، وہاں گلدان میں وہ پھول لگاؤ، یہ کمرہ تیار کرو۔ وہ تھوڑی دیر ہمارے پاس اکیلے بیٹھیں گے نا۔ بیگم شفیق اپنے مراد سے کچھ راز و نیاز کرنا چاہ رہی ہوں گی، نہ جانے کیا کیا کچھ کہنا چاہتی ہوں گی۔ اپنا کون سا دکھ ان کے حضور بیان کر کے خود کو ہلکا پھلکا کریں گی۔ یہاں یہ تغرا ٹھیک نہیں، اس کو اتار کر ادھر لگا دیں پلیز۔ ان کی بیٹی بھی جوش کے مارے پورے گھر میں بھاگتی پھر رہی تھی۔ کسی کے گھر آنے پر پورے کا پورا گھرانہ اس طرح چشمے برا ہو سکتا ہے، میں نے ایسا کم ہی دیکھا ہے۔ شفیق صاحب کے ساتھ مارکیٹ گئے، کیمرے کے سیل خریدے، بابا جی کے لیے پھول اور ہار، بیکری سے کیا کیا لینا ہے۔ شفیق صاحب اپنی بیگم کی دی ہوئی لسٹ کو یاد کرتے نہ جانے کیا کیا خریدتے رہے۔ میں اور ممتاز علی ان کے اندر ان کے مراد کی محبت کی کشش سے ہونے والی اتھل پتھل کا نظارہ کرتے، ان کے ہمراہ ادھر ادھر گھومتے پھرتے، ان کو تیاریاں کرتے، ان کے خدشات پر ان کو تسلی دیتے رہے۔ اب انتظار تھا کہ مرشد کریم تشریف لائیں۔ ایک گاڑی آ تو رہی ہے، وہ تو نہیں، اب تک انہیں پہنچ جانا چاہیے۔ قاضی صاحب پتہ نہیں انہیں کہاں کہاں لیے پھر رہے ہوں گے۔ 10 سے 11 بج گئے۔ انتظار میں پہلے تو کوفت ہونا شروع ہوئی، پھر جھنجھلاہٹ۔ شفیق صاحب کبھی اندر کبھی باہر۔ 12 بج گئے۔ یہ قاضی صاحب نے بابا جی کو منع کر دیا ہوگا۔ بیگم شفیق کے خدشات نے سر ابھارا۔ آپ اپنی تیاریاں رکھیں، جب کہا گیا ہے کہ چائے آپ کے ہاں پیئیں گے تو آپ فکر نہ کریں، ابا حضور ضرور آئیں گے۔ ان کو تسلی دی۔ 1 بج گیا۔ اب تو چائے پلانا غلط ہو جائے گا، آپ کھانا کھانے کا بندوبست فرمائیں، شفیق صاحب نے اپنی بیگم سے کہا اور ہم سے رائے لی۔ ہم خود الجھ سے گئے، قاضی صاحب کہیں سے فون ہی کر دیتے۔ ایک گاڑی آئی، عثمان صاحب اور قاضی صاحب تشریف لائے۔ بابا جی کہاں ہیں؟ وہ آ رہے ہیں نا؟ وہ آئیں گے نا؟ سوال در سوال کے جواب میں قاضی صاحب نے کہا، اب حضور چائے یہیں آ کر پیئیں گے، اس وقت تو ہم انہیں لینے آئے۔ انہیں ابا نے بلایا۔ انہیں سے ان کا اشارہ ہماری طرف تھا۔ ہم نے انتظار کی اذیت سے نجات ملنے پر شکر کیا اور کھانا چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ قاضی صاحب ہمیں لے کر جس گھر گئے وہ گھر سے زیادہ ایک محل تھا۔ نہ جانے کیوں مجھے طبیعت پر ایک بوجھ سا لگا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا۔ ہمارا شاندار 8-10 گاڑیوں کی گنجائش والا پورچ، وسیع و عریض لان میں طرح طرح کے پھولدار پودے، بعض نایاب قسم کے پودے۔ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ عجیب سا احساس کیا ہے۔ ہم نے اپنے مراد کے چہرے پر نظر ڈالی اور بے فکر ہو گئے۔ ہوگا کچھ۔ صاحب خانہ کا چھوٹا بھائی مرشد کریم کے عقیدت مندوں میں سے تھا اور وہ چاہتا تھا کہ مرشد کریم ایک وقت کا کھانا ان کے ہاں کھائیں۔ ہم ڈرائنگ روم میں داخل ہوئے تو وہاں کچھ اور لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ ہمارے وہاں پہنچتے ہی کھانے کی میز کی طرف روانگی ہوئی۔ کھانے کی میز طرح طرح کے مرغن اور ثقیل کھانوں سے اٹی ہوئی تھی۔ صاحب خانہ میزبانی میں پٹھانوں کی روایتی مہمان نوازی کا مظاہرہ فرماتے رہے۔ کھانے کے بعد میزبان نے اپنی زندگی کے چند ایک واقعات سنا کر یہ ثابت کیا کہ اگر وہ نماز نہ پڑھتے تو جیل سے ان کی رہائی نہ ہوتی، وہ اتنے کامیاب آدمی نہ ہوتے، ان کے پاس اتنی دولت نہ ہوتی۔ اور پھر انہوں نے مرشد کریم سے براہ راست سوال کیا کہ آپ اپنے مریدوں کو نماز کی تلقین کرتے ہیں؟ جواب اسبات میں پا کر بھی انہیں تسلی نہ ہوئی تو کہا، میرا یہ چھوٹا بھائی تو نماز کی پابندی نہیں کرتا۔ ان کے لہجے میں شکایت تھی۔ مرشد کریم نے کسی بھی قسم کا کوئی تاثر لیے بغیر ان سے بات جاری رکھی۔ مرید نے اپنی طبیعت پر جو بوجھ اس گھر میں داخل ہوتے ہی محسوس کیا تھا، وہ 2 چند ہو کر دوبارہ طاری ہو گیا۔ عثمان صاحب اور قاضی صاحب نے کچھ محسوس کیا یا نہیں، ممتاز علی نے کچھ کہنے کی کوشش کی تو مراد نے انگلی کے اشارے سے انہیں روک دیا۔ بڑوں کی موجودگی میں جب تک وہ خود نہ کہیں، زبان کھولنا آداب محفل اور حفظ مراتب دونوں ہی کے خلاف ہوتا ہے۔ وہاں سے نکل کر ہم شفیق صاحب کے گھر آئے۔ وہاں محبت کا گداز دیکھ کر یوں لگا ہم چھاؤں میں آ گئے۔ غیروں سے ہٹ کر اپنوں میں آنے کا مزہ تازہ ہو گیا۔
اپنائیت کا وہ احساس جو اس محل میں کہیں نہیں تھا، یہاں اس مکان میں فراوانی سے پھیلا ہوا تھا۔ چائے پی کر شفیق صاحب مرشد کریم کو اوپر کی منزل دکھانے کے بہانے اپنے دکھوں کا مداوع مانگنے انہیں لے کر وہاں سے ہٹ گئے۔ مراقبہ حال واپسی کے دوران سب نے باری باری ان صاحب کے بارے میں تبصرہ کیا کہ وہ اپنے بھائی کے ہم فقیروں سے میل جول پر خوش نہیں ہیں۔ حضور نے اس بارے میں کوئی بات نہیں کی۔ جب ان سے رجوع کر کے دریافت کیا تو فرمایا اپنی اپنی سوچ ہے، آپ سوچیں، یہ کہہ کر خاموش ہو گئے۔ میں نے سوچا لوگ اللہ کی بات تو مانتے نہیں، اگر انہوں نے مرشد کی نہ مانی تو کون سی بڑی بات ہوئی، اور مرشد کی طرف دیکھا، وہ گاڑی سے باہر دیکھ رہے تھے۔ اگلے روز صبح سویرے پشاور سے جمشید، زبیر اور قریشی صاحب اور اٹک مراقبہ حال کے انچارج ڈاکٹر ممتاز اختر اپنے چند ساتھیوں کے ہمراہ پہنچ گئے۔ وہ مرشد کریم کو اپنے ہمراہ لے جانا چاہ رہے تھے۔ بحث و تمہیز کے بعد طے یہ پایا کہ مرشد کریم اٹک تک ڈاکٹر اختر کے ہمراہ جائیں گے، وہاں سے آگے وہ پشاور کے لیے جمشید صاحب کی گاڑی میں منتقل ہو جائیں گے۔ ممتاز اختر صاحب کی طبیعت میں صلح جوئی کے ساتھ ساتھ فیصلہ کرنے اور کیے ہوئے فیصلے پر عمل درآمد کرانے کی صلاحیت بدرجات تم موجود ہے۔ پنڈی مراقبہ حال سے روانگی کا منظر دیگر مراقبہ حالوں سے روانگی کے مناظر سے کچھ زیادہ مختلف نہ تھا۔ ایک معزز اور معتبر ہستی سے بچھڑنے کا تاثر، دوبارہ ملنے کی امید، ملاقات سے حاصل ہونے والی خوشیوں سے دھلے چہرے، الوداعی انداز میں ہلتے ہاتھ، درپیش سفر بخیر ہونے کی دعائیں اور دعاگو ہونے کے التجاؤں کے درمیان گاڑی مڑیر حسن پنڈی سے نکلی۔ اب گاڑی میں ڈرائیور اور ممتاز اختر صاحب نئے چہرے تھے، باقی وہی جو لاہور سے آغاز سفر کیے ہوئے تھے۔ ممتاز علی اور میں اور مراد کی ہمراہی دوبارہ نصیب ہونے پر تشکر کا احساس اپنے اندر معجزاً پایا۔ اٹک جاتے ہوئے راستے میں سوچا کہ اس گاڑی کو پیچھے سے دیکھنے والوں کو کیا محسوس ہو رہا ہوگا۔ ایک عام سی گاڑی جس میں 5 افراد سوار ہیں، یا ایک بہت معزز ہستی کی سواری والی گاڑی۔ مجھے مرشد کریم کی کہی ہوئی ایک بات دھیان میں آئی۔ کراچی میں ایک بار وہ ایئرپورٹ گئے، وہاں جاتے ہوئے راستے میں 2 رویا پولیس کھڑی تھی۔ اس روز وزیر اعظم یا صدر نے وہاں آنا تھا۔ سیکیورٹی کے انتظامات دیکھ کر میرے مراد کے ہمراہ ایک صاحب نے کہا دنیا کے حاکموں کے لیے تو نشانات امتیاز ہوتے ہیں، اس طرح باطنی دنیا کے حاکموں کے لیے بھی کوئی نشان ہونا چاہیے، کوئی بیج یا کوئی کارڈ وغیرہ۔ لطیف بھائی نے بہت اچھی بات کہی۔ انہوں نے کہا اگر ہمیں بیج وغیرہ لگا کر نمایاں کر دیا جائے تو ہمارا ایئرپورٹ تک پہنچنا ہی دوبر ہو جائے گا۔ لوگ قطار ہاتھوں میں درخواستیں لیے کھڑے ملیں گے۔ اس پر فرمایا فقیر بھی بادشاہ ہی ہوتا ہے، صرف اس کا تاج نہیں ہوتا۔ فقیر کی بادشاہی کے خیال سے جانے کیسی گفتگو حضور قلندر بابا اولیاء رحمت اللہ علیہ کے بازو پر بندے تعویذ تک پہنچی۔ اس پر بتایا کہ اس تعویذ میں دراصل 3 تعویذ ہیں۔ ایک وارث علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ، دوسرا عبد الرحیم صاحب رحمت اللہ علیہ نے لکھ کر دیا تھا، اور تیسرا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا کیا تھا۔ ہم نے حیرت کے اظہار کے بغیر دریافت کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ فرمایا جی ہاں، انہوں نے جسمانی طور پر مرحمت فرمایا تھا۔ پھر بتانے لگے کہ حضور قلندر بابا اولیاء رحمت اللہ علیہ نے 80 سال سے زیادہ عمر پائی۔ یہ دونوں تعویذ ان کے پاس ان کے بچپن سے تھے۔ بھائی اتنی عمر تک ان تعویذوں کی حفاظت کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ پہلے پہل تو ان کی والدہ نے ان کا خیال رکھا ہوگا، پھر وہ خود ان کے حفاظت کا انتظام کیا کرتے تھے۔ جب اماں بھی یعنی اپنی بیگم سے ان کا کپڑا بدلواتے تو اپنی نگاہوں کے سامنے وہ بہت جزبز ہوا کرتی تھی کہ تم مجھ پر اعتماد نہیں کرتے۔ حضور قلندر بابا اولیاء رحمت اللہ علیہ کی وفات کے بعد ان کے ایک عزیز نے وہ تعویذ تبرکن مانگ کر پہن لیا۔ وہ 1 لکھ پتی سے 1000 پتی ہوئے، اور پھر جب روٹی کے لالے پڑے تو تعویذ لا کر واپس اماں بھی وہ پیش کر دیا۔ وارث شاہ رحمت اللہ علیہ، عبد الرحیم رحمت اللہ علیہ، فضل الرحمان گنج آبادی رحمت اللہ علیہ، نانا تاج الدین بابا اولیاء رحمت اللہ علیہ اور شڈی کے سائیں بابا، یہ 5 ایک ہی دور میں آئے تھے۔ یہ بہت زرخیز اور عطا کا دور تھا۔ ایک ہی وقت میں اتنے بلند پایا لوگوں کا عطا ہونا قدرت کی فیاضی تھی۔ پھر بتایا کہ فضل الرحمان گنج آبادی کے خلیفہ مجاز ان سے ملنے آئے تھے۔ وہ بہت ضعیف العمر تھے،
ان کے ہمراہ بہت سے لوگ بھی آئے تھے۔ فرمایا میں انہیں عزت و احترام سے ملا، انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں تمہیں دیکھنے آیا ہوں، تم ڈیوٹی پر ہو۔ مجھ سے بہت سے لوگ ملے اور یہی کہا ہم تمہیں دیکھنے آئے ہیں، تم ڈیوٹی پر ہو۔ ہمارے ذہنوں میں سوال مچل کر ہی رہ گیا، ڈیوٹی کیسی ڈیوٹی؟ کہتے ہیں قلندر کے سامنے انسان وہی کچھ کہہ سکتا ہے جو وہ سننا چاہتے ہوں، وہ کچھ کہہ ہی نہیں پاتا جو وہ خود سنانا تو چاہتا ہو مگر وہ سننے پر آمادہ نہ ہو۔ انہوں نے خود ہی اس کا جواب دے دیا، لوگوں کی خدمت کرنا ہی یہ ڈیوٹی ہوگی، تبھی تو کروا رہے ہیں۔ پھر ایک واقعہ اپنے دادا جناب خلیل احمد سہارنپوری کا سنایا کہ والد صاحب نے ایک زمین کا ٹکڑا اپنے سسر سے خریدا۔ انہوں نے کہا کہ میں زمین تمہارے نام پر منتقل کرنے کے بجائے بیٹی کے نام ہبہ کر دیتا ہوں تاکہ میرا بھائی حق شفا کا دعویٰ نہ کر سکے۔ والد صاحب نے کہا واہ، پیسے ہم دیں اور زمین آپ بیٹی کو دیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ وہ نہیں مانے تو ان کے سسر نے انتقال زمین کے کاغذات داخل کر دیے۔ ان کے بھائی نے حق شفا کا دعویٰ کر دیا، مقدمہ شروع ہو گیا، دیوانی مقدمہ تھا۔ اس اثناء میں والد صاحب کا حج پر جانے کا پروگرام بن گیا۔ اس زمانے میں حج پر جانے آنے میں مہینوں لگا کرتے تھے۔ وہ جاتے ہوئے مختار نامہ اپنے والد یعنی دادا ابا کو دے گئے۔ پیشی کی تاریخ آئی تو دادا جی نے پیشی پر جا کر کہا میں انتظار کا قائل نہیں، اس مقدمے کا فیصلہ آج ہی ہونا چاہیے۔ جب بات لمبی ہونا شروع ہوئی تو انہوں نے مدعی کو مخاطب کر کے پوچھا کیا تو سچ کہتا ہے کہ یہ تیری زمین ہے اور تجھ ہی کو ملنی چاہیے؟ اس نے اقرار کیا۔ انہوں نے اس سے حلف لیا، اس نے حلفیہ کہہ دیا، انہوں نے لکھ کر دے دیا کہ آج سے یہ زمین اس کی ہوئی۔ اب ہوا یہ کہ کچھ عرصے بعد اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی، وہ معذور ہو کر گر پڑا۔ بیوی کو چوری کی لت لگ گئی، وہ جہاں بھی جاتی کچھ نہ کچھ چوری کر لیتی اور پکڑی جاتی۔ بیچتی اٹھاتے اٹھاتے بھیک مانگنے لگی۔ یہ خود بیمار ہوئے، پورے جسم پر ایسے متعفن پھوڑے نکل آئے کہ علمان، کوئی پاس نہیں پھٹکتا تھا۔ ایک عصائی جراح اپلوں کی راکھ دور کھڑے کھڑے ان پر چھڑک دیا کرتا۔ اس سے اس قدرے سکون ملتا کہ وہ اسی حالت میں مر گئے، وہ زمین وہیں کی وہیں رہ گئی، ٹھونٹ کی ٹھونٹ، بے آباد اور ویران پڑی ہے اب تک۔ ادھر ہم سب بہن بھائیوں کے اپنے اپنے مکان ہیں، بہن کی جتنی اولادیں ہیں آگے ان کے اپنے اپنے مکان ہیں۔ یہ قصہ سنا کر فرمایا اپنا مکان ہونا چاہیے مگر جائیداد نہیں۔ جائیداد ہوگی تو اولاد ضرور لڑے گی۔ جائیداد کے باعث رشتوں میں ایسی دراڑیں پڑ جاتی ہیں جو کبھی ختم نہیں ہوتی۔ جائیداد چھوڑنا اولاد کے ساتھ برا کرنا ہے۔ اس کے برعکس یہ دیکھیں کہ میراں جی بھیک رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، وہ ہمارے دادا سے خوش ہوئے۔ انہوں نے اپنی چادر تان کر ان کے پورے گھر کو اس کے نیچے کھڑا کیا اور ان کے لیے دعا کی۔ فرمایا یہ اس دعا کا اثر ہے کہ ہمارے خاندان کا ہر فرد اپنے اپنے شعبے میں کمال فن کا مظاہرہ کرتا ہے۔ ان کے دماغ خوب کام کرتے ہیں، عام انجینئر ہوتے ہوئے وہ اپنے اپنے شعبوں کی سربراہی کرتے ہیں۔